السلام علیکم علامہ انکل. وعلیکم السلام. آئیے آئیے شیس میاں آئیے. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ اچھے لگ رہے ہیں. یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کوئن باکس میں چھپانے کے لیے دیکھنے کی جگہ دیکھنے جا رہا تھا. کوئن باکس کو چھپاتے ہیں آپ؟ اس میں آپ کے پیسے ہیں؟ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی دیکھے؟ کیوں؟ کیونکہ جب میرے پیسے زیادہ ہو جائیں گے پھر میں چیزیں لے سکوں گا. تو آپ کو کس کا ڈر ہے؟ کہ کوئی لے لے گا. اوہو, تو یہ آپ نے کوئن باکس کب سے لیا ہوا ہے؟ آلموسٹ 1 year. واہ کیا بلی آتی ہے پھر وہ لے جاتی ہے. ہمارے زمانے میں پتہ کیسا ہوتا تھا؟ کیسا؟ مٹی جانتے ہیں؟ کلے پاٹ جس سے بنتے ہیں نا, اس کا بنا ہوتا تھا اور اس میں ہول ہوتا تھا کوئن کے برابر کے, وہاں سے کو ڈال دیتے تھے, اس کو بجا کے بھی دیکھ لیتے تھے. وہ کبھی کبھی نا جب بھاری ہوتا تھا یا ہاتھ سے سلپ ہوتا تھا ٹوٹ بھی جاتا تھا. یہ ٹوٹتا نہیں ہے. آپ بیٹھیں, آپ سے باتیں کرتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کسی اور کے پاس بھی کوئن باکس ہے؟ میرے نانا ابو کے پاس بھی وہی والا ہے, میرے خالہ کے پاس بھی ہے, لیکن وہ اتنا یوز نہیں کرتی ہوں, توڑتی نہیں ہے, بس ڈیکوریشن کی طرح رکھتی ہوں کوئن والی, جیسے آپ کے پاس ہوتا تھا. پہلے اس میں صرف کلے کا رنگ ہوتا تھا, پھر لوگ اس پہ ڈیفرنٹ کلر کرنے لگ گئے, ڈیزائن, پھر میٹل باکس بھی آ گیا تھا. اب آپ کا تو بہت اچھا ہے, اس میں تو یہ تو وہ اس سے یوز ہوتا ہے نا, لائک اس میں جو مشینز ہو جایا ڈالی ہوتی ہیں. اچھا, آپ جو پیسے جمع کر رہے ہیں کیا کریں گے, کیا لیں گے؟ میں سائنس کی ٹوائز دوں گا, اوکے. کیونکہ میں ایک اس کے باہر نکالنا ہوتا ہے, کیونکہ جب فل ہو جاتا ہے پھر یہ ایسے پورا کھلا رہ جاتا ہے, اس لیے نکالنا ہوتا ہے. تو میں نے ابھی تک بس 1000 کوئنز ہیں. اوکے, اچھا, تو آپ اس کو چھپانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی آپ کے پیسے نہ لے لے. شیسمی, آپ کو میں ایک کہانی سناتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے تو چھپانے کی بات کی نا, اس نے پیسے دکھانے کی بات کی تھی. یہ مور اور لیس 1000 ایئرز اولڈ ہے, 1000 سال پرانی. عراق کنٹری ہے نا, اس میں ایک سٹی ہے بغداد, وہاں پر ایک بزرگ ہوئے ہیں اللہ کے پیارے. تو ہم جو ولی اللہ ہوتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں فرینڈز آف اللہ. تو وہ اللہ کے بڑے پیارے سینٹ بھی کہتے ہیں. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایکسٹرا کوالٹیز دیتا ہے, بہت ویلیوبل. یہ فرسٹ رمضان کو پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے تھے. کیسے؟ اللہ نے ان کو اتنی کوالٹی دی تھی. اللہ جب کسی کو کوئی کوالٹی دیتا ہے نا, تو وہ دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ گاڈ گفٹڈ, جس کو آپ انگلش والے بول دیتے ہیں, میں اللہ's گفٹ کہتا ہوں نا. جیسے آپ کا نام ہے شیس, اللہ's گفٹ. تو حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ نے کوالٹیاں دی تھیں. آپ کے والد نے آپ کا نام ان کے نام پہ رکھا تاکہ آپ کے اندر بھی اچھی کوالٹیز آ جائیں. تو یہ جو سینٹس ہوتے ہیں نا, فرینڈز آف اللہ, اللہ ان کو, مثلا میں بھی دیکھ رہا ہوں, میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, وہ بھی دیکھتے ہیں, مگر ان کی آنکھ میں اللہ زیادہ پاور دیتا ہے. وہ دور تک دیکھ لیتے ہیں, وہ دور کی آواز بھی سن لیتے ہیں. جیسے ویلز اگر ڈفرینٹ کنٹری میں بھی ہوئے, لائک بہت دور ایک دوسرے سے, تو وہ کچھ آواز دیتے ہیں بہت زور کی, لیکن ہیومنس کو آواز نہیں آتی, اور لیکن دوسرے ویلز کو آواز آتی ہے. جی, وہ تو الگ ہے نا. یہ میں ہیومنس کی بات کر رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس سائنس نے دیکھے ٹیلی فون بنا دیا, یہ ہمارا سیل فون ہے, ہم اس سے امریکہ بات کر لیتے ہیں یا نہیں, آواز چلی جاتی ہے. تو جب یہ ہمارے مٹیریلسٹک ورلڈ میں اتنی پاور ہے, تو جو اسپریچول ورلڈ ہے, ریلیجس ورلڈ ہے, اس میں کتنی پاور ہوگی. سمجھ آ رہی ہے نا. تو انہوں نے اپنے جو گاؤں تھا نا, وہاں پڑھنا شروع کیا. ان کا نام تھا سید عبد القادر. سید عبد القادر جیلانی. ان کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں. غوث اعظم. تو ان کے ٹیچر نے کہا کہ تم کو اب ہائر ایجوکیشن کے لیے بغداد جانا ہے. تو اپنے ولیج میں تھے نا جو جیلان میں, ہائر ایجوکیشن کے لیے. تو وہ جب جانے لگے تو ان کی جو مدر تھی نا,
والدہ انہوں نے ان کے لیے ایسا کرتا سیا, اور کرتے میں آرم پٹ کے پاس اندر سلیوز میں ٹانکے لگا کے نا تھریڈ سے 40 گولڈ کوائن, دینار کو گولڈ کوائن وہ ان کے اندر سی دیے. کیوں؟ کہ اس کو پڑھنے کے لیے آگے پیسے کی ضرورت ہوگی, وہاں ہاسٹل میں رہنا ہوگا, کھانا ہوگا, اس کے کام آئیں گے. جس طرح بھیجتے ہیں, اس زمانے میں بینک تو تھے نہیں, نہ کوئی ٹرانزیکشن ہو جاتی یا کسی طرح. تو ماں نے, اور سفر جو کرتے تھے نا ٹریول, وہ جنگل میں ہوتا تھا. کسی کے پاس ہارس ہے, کسی کے پاس کیمل ہے, نہیں تو بائی واک. وہ پورا گروپ بن کے چلتے تھے, اور ڈر ہوتا تھا کہ کوئی ان کو لوٹ نہ لے, جیسے آپ کا ہے نا, آپ چھپانا چاہتے ہیں کہ آپ کے کوئی پیسے لے نہیں لے, تو ان لوگوں کو ڈر ہوتا تھا. وہ ہارس پہ کیوں چلتے تھے؟ ان کے پاس لائک ویل والی کوئی چیز نہیں تھی؟ وہ بھی نہیں ہوتا تھا انجن کے بغیر وہ جو ویلز ہوتے ہیں؟ جی, تو لیکن اس ایریے میں ابھی تک وہ آیا نہیں تھا. ہمارے پاس کون سی ٹیکنالوجی آج کل تو بہت جلدی آ جاتی ہے نا, پہلے بہت دیر سے آتی تھی. تو وہاں یورپ میں آ جاتی تھی تو ہمارے پاس دیر سے, جہاں ہمارے پاس ہوتی تھی تو دوسرے ایریا میں دیر سے جاتی تھی. تو وہ چلے گروپ کے ساتھ, ان کے یعنی جو شرٹ تھی اس میں وہ اسٹچ ہوئے تھے گولڈ کوائن ان سائڈ. کسی کو پتہ بھی نہیں تھا, ویسے نظر بھی نہیں آ رہے تھے کہ اسٹچ ہوئے. ڈاکو جانتے ہیں ہم؟ ڈاکو جی, انہوں نے وہ پورے گروپ کو لوٹ لیا. تو چوری اچھی بات نہیں ہے نا, اور چوری کا پیسہ کھانا بھی اچھی بات نہیں, اس سے بیماریاں ہوتی ہیں, اور وہ چلا بھی جاتا ہے, گناہ بھی رہ جاتا ہے. تو وہ ایک ڈاکو ان کے پاس حضرت غوث اعظم کے پاس بھی آیا, اور آ کے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس 40 گولڈ کوائن ہے. وہ ہنسنے لگ گیا کہ اس کے ہاتھ میں تو کوئی سامان نہیں ہے, سمپل سا ڈریس ہے, اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو اس نے پوچھا کہاں ہے؟ تو کہا میری مدر نے میری شرٹ کے ان سائڈ ان کو سی دیا ہے, اسٹچ کر دیا. انہوں نے کیوں بتایا؟ اس لیے کہ جب وہ اپنے گھر سے چلے تھے تو ان کی اماں نے ان سے ایک پرومس لیا تھا, اور وہ پرومس یہ لیا تھا کہ بیٹا تم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا. آج کل تو سب جھوٹ بولتے ہیں. تو اچھی بات نہیں ہے نا. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے آپ کو لوگ ایک تو جھوٹا کہیں گے, دوسرا یہ کہ آپ دوسرے کے لیے لاس کوئی کریٹ کریں گے. آپ کے جب کوئی جھوٹ بولتا ہے نا, اس کے منہ سے بدبو بھی نکلتی ہے, سچ بولتا ہے تو خوشبو نکلتی ہے. ہاں, تو کیا بولنا چاہیے؟ سچ بولنا. سچ بولنا چاہیے. آگے کیا ہوا اسٹوری میں؟ جی, اسٹوری میں یہ ہوا کہ وہ جو ڈاکو تھا نا, وہ اپنے چیف کے پاس چلا گیا, جو ان کا سب سے بڑا ڈاکو تھا, کہ یہ ایک ینگ بوائے, اور یہ بولتا ہے کہ اس کے پاس 40 کوائنز ہیں. تو وہ انہوں نے بلایا, دیکھا, شکل کو دیکھا تو بڑی پیاری شکل تھی. جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے چہرے پہ یعنی آپ اس کو کہیں نور ہوتا ہے, لومیننس, لائٹ ہوتی ہے, ان کا چہرہ چمکتا ہے. سچ بولنے والوں کا بھی چہرہ چمکتا ہے. لیکن اگر کوئی اور جھوٹ بولے آپ سے اور پھر آپ واپس جھوٹ بولیں, پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم دونوں گناہ گار ہو جائیں گے, ہم دونوں کو گناہ ملے گا. اور یہ جو ہوتا ہے نا, یہ جھوٹ یہ یاد نہیں رہتا, سچ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. جھوٹ بھول جاتے ہیں آپ, تو جب بھول جائیں گے پھر اس کو بچانے کے لیے اور جھوٹ بولیں گے تو اور زیادہ خرابی ہوگی. ہم اپنے آپ کو یعنی روئن کر دیتے ہیں اس میں جھوٹ بول کے. بہت ایک ہی جھوٹ سے ایک جھوٹ بھی بہت برا ہوتا ہے. دیکھیں, چھوٹی سی چنگاری سے بھی تو آگ لگ جاتی ہے نا. آج کل تو وہ بھی بن گئے ہیں لائی ڈیٹیکٹر اصلی والے, اس میں ہارٹ بیٹ اگر زیادہ ہو جائے پھر پتہ چل جاتا ہے اینکشیس ہو رہے ہیں کہ کیا. ہاں, یہ لیکن اس سے 100% کنفرم نہیں کر سکتے, کوئی اور ریزن بھی ہو سکتی ہے ہارٹ بیٹ بڑھنے کی, آدمی گھبرا بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس لائی ڈیٹیکٹر ہے. اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے وہ اور طرح کا ہے. یہ لوگ سیکھ کر اپنے انسٹرومنٹ بناتے ہیں, اللہ کو انسٹرومنٹ کی ضرورت نہیں ہے.
وہ اس کے بغیر جان لیتا ہے, اس کو سب معلوم ہے. اللہ از دا کریٹر آف یونیورس, اللہ کو سب پتہ ہے. اور کتنے ٹائم پہلے دنیا بنی, یونیورس بنا, پھر ڈسٹرائے ہوا, پھر بنا, اللہ کو سب معلوم ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو انہوں نے ہم سے پہلے کوئی ڈائناسورس کے علاوہ کوئی پہلے کریچرز بنائے تھے, لائک ارتھ سے پہلے. ہم کو نالج ملتی ہے نا بکس سے, تو بکس میں ملتا ہے کہ دنیا پہلے بھی بنی تھی, یونیورس پہلے بھی کریٹ ہوا تھا, پھر ڈسٹرائے ہوا, پھر کریٹ ہوا, پھر ڈسٹرائے ہوا. کیونکہ ابھی جو ہیومن ہسٹری ہے وہ تو 10,000 ایئرس کے مور اور لیس ہمارے پاس ہے, اور یہ تو کتنی دنیا پرانی. یہ ہمیں تو مشکل سے ڈائناسورس کے بارے میں پتہ ہے, وہ تو اصلی میں 65 ملین ایئرز اگو تھا. ہاں جی, بہت زیادہ. تو مطلب ارتھ تو لائک بلین ٹریلینز آف ایئرز کا ہوگا, کوانٹریلین. یہ اللہ کا نظام ہے, دیکھیں نا اللہ کی پاور کتنی ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اسٹوری کمپلیٹ کر دوں. شیش میاں وہ جو ڈاکوؤں کا چیف تھا نا, چیف ڈکیت, اس نے کہا کہ آپ اگر یہ نہیں بتاتے ہم کو گولڈ کوائن, تو ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلتا, تو آپ نے کیوں نہیں چھپایا؟ کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولنے کہا تھا. جی, انہوں نے کہا میں اپنی اماں سے, اپنی مدر سے, اپنی امی جان سے پرومس کر کے چلا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا. تو آپ کی اس بات سے اس کے دل پہ اثر ہو گیا. اگر میں ہوتا تو لائک میں تو نہیں دیتا, میں تو چھپا کے ہی رکھتا. یہ اچھی سوچ تو نہیں ہے شیش میاں, مجھے مزہ نہیں آیا آپ کی اس بات سے. لیکن گولڈ نہیں, وہ زمانے میں only 2 kinds of coin, یا سلور یا گولڈ, اور نہیں ہوتے تھے کوائن. یہ تو ابھی ہیں دوسرے میٹل کے بن رہے ہیں, اس وقت صرف سلور کے اور گولڈ کے ہوتے تھے. سلور والے کوائن کو دیرم کہتے تھے, اور گولڈ کوائن کو دینار کہتے تھے. تو یہ آپ نے آج چونکہ یہ گلک پکڑا ہوا تھا کوائن بکس, اس سے مجھے یہ کہانی یاد آ گئی. تو جن لوگوں نے اچھا بننا ہوتا ہے وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے. تو ہم کو آج کی اس اسٹوری سے فرسٹ میسج کیا ملا؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, سچ بولنا چاہیے, اور اپنے پیرنٹس کی بات ماننی چاہیے. گڈ, ماشاء اللہ. کیونکہ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ چوری کرنا اچھی بات نہیں ہے. اچھا, تھرڈ میسج یہ جو ہے نا آپ کا, کہ بچے بھی یعنی اپنے پیسے جمع کر سکتے ہیں. ہم لوگ غلط خرچ کر دیتے ہیں, تو جمع کر کے اچھی چیز لینا یہ بھی اچھی بات ہے. ہم لوگ صرف وہ ادھر ادھر خرچ کر دیے کھیل کود میں, لیکن آپ اس سے اچھی چیز, آپ کہہ رہے ہیں کہ سائنس کے ٹوائز لیں گے تو اس سے آپ کی ایجوکیشن میں آپ کو ہیلپ ہوگی. یہی پرپز ہے. مجھے تو اصلی میں اچھے لگتے ہیں نا سائنس ٹوائز. مجھے ایکچولی لائک میں کسی نے بولا نہیں ہے لینے کا, مجھے ایکچولی خود سائنس اچھا لگتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کل بڑے ہو کے سائنٹسٹ بن سکتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بات سنائی نا, حضرت سید عبد القادر جیلانی, جن کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں, ان کو لوگ بڑے پیر صاحب بھی کہتے ہیں. کیوں؟ پیر صاحب کیا ہوتا ہے؟ پیر کا مطلب ہوتا ہے ریسپیکٹڈ اولڈ پرسن. ویسے تو, لیکن جو ہم ان کی عزت کرتے ہیں نا, اس لیے ان کو بہت بڑے ولی تھے, یعنی اللہ کے بہت اچھے اور پیارے بندے تھے. انہوں نے بہت کام کیا, لوگوں کو سرو کیا ریلیجن کے لیے. اور ان کے ریلیجن کو کیسے چینج کرتے ہیں؟ چینج نہیں کیا انہوں نے, ریلیجن کے لیے سرو کی, مطلب سروس کی, لوگوں تک ریلیجن میسج پہنچایا. یہ جو ہمارے ریلیجس پریچنگ ہوتی ہے نا, دنیا کو سب کو بتایا. اور ان کے میریکل بھی بہت تھے. اتنی اچھی چیز کی انہوں نے. ہاں, انہوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے, لوگوں کو اللہ سے کلوز کیا, اور اللہ کی کریشن کی مدد بھی کی. ان کو محی الدین بھی کہتے ہیں, دین کو زندہ کرنے والے. تو ہم دین کو زندہ کرنا, یعنی جب لوگ دین کے اندر مکسنگ کریں, خراب کر دیں نا, تو یہ اس کا ریوائول ہوتا ہے. بہت
اچھا کر دیتے ہیں. تو آج ہم نے ان کے بارے میں بات کی. ان لوگوں سے ہمیں پیار کرنا چاہیے, ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے کہ ان کی لائف بہت اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آج ہم نے یہ سیکھ لیا. اب ہم کل کسی اور کہانی کے پہ بات کریں گے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. شیس میاں آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین, انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.